الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ سب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حبیب اللہ وجد آتا ہے تیری باتوں پر وجد آتا ہے تیری باتوں پر ہم تو بک چکے ہیں تیرے ہاتھوں پر ککھ سواد نہ مشری اندر تے کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں انہا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں انہا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں انتہائی عزت احترام کے قابل مقتدر محتشم حفاظ کرام علماء کرام مہمانان گرامی قدر میزبان محترم عزیز مکرم حضرت قبلہ علامہ پیر سید ثاقب علی شاہ صاحب اور اس خوبصورت جامع کی اور جامعہ کی انتظامیہ اس کے
صدر گرامی قدر، تمام مہمانان گرامی، آج 29 قرآن حکیم، قرآن مجید، قرآن عظیم کے حفاظ کی دستار فضیلت کی یہ محفل ہے۔ ایک بھی قرآن مجید کا حافظ اور محافظ اگر کسی قوم میں بن جائے تو بڑی بات ہے، لیکن آج تو پوری برات ہے۔ اس لیے آج کی اس محفل کی کیا بات ہے، جہاں ٹوٹل 4 حافظ بھی حفظ فرمائیں تو اہل دل کہتے ہیں کہ ہم رقص کریں، اہل دل کہتے ہیں ہم وجد کریں، لیکن آج تو یعنی 29 زبان پہ جب لفظ آتا ہے اندر روح وجد میں آتا ہے۔ ایک عیسائی گزرا ہے، کیونکہ وہ صاحب عقل بھی تھا، صاحب علم بھی تھا، زبان کی باریکیوں کو سمجھتا تھا، اور جرمنی کا بہت بڑا وہ عیسائی تھا، اس کا نام تھا گویٹے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ جب میں قرآن مجید کا ترجمہ، ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں تو وہ عیسائی کہتا تھا میری روح میرے سینے میں وجد کرنا شروع کر دیتے۔ حضرت اسی سامنے آ جاؤ، یہ گیپ ذرا بڑی مہربانی ہے، تے تکلیف لیکن ذرا تاکہ آپ کی ٹھنڈی ہوا ہمیں بھی لگے۔ ہاں کرسیاں آلے کلو نہ ڈرو، وہ جی خالی نہیں، یہ جلدی آن گے تے جلدی جان گے۔ تو اس لیے ایک عیسائی، ہم انہیں کافر کہتے ہیں، مگر اندر چس ہو نا بندے کے، اندر ذوق ہو، پھر کوئی بھی چوک ہو۔ اندر کے بے سرے وہ کرسی پہ بٹھا دیں، بے سرے وہ سامنے بٹھا دیں۔ حضور پیر نصیر الدین گولڑوی فرماتے تھے کہ خدا کرے کہ خطیب بے ذوق نہ ہو، کیونکہ جس مجلس کا خطیب بے ذوق ہے یہ سب کے لیے عذاب ہے، اور اگر سامنے والے بے ذوق ہوں تو خانہ ہی خراب ہے۔ اس لیے یہ محفل ہے قرآن کی، یہ محفل ہے دین کی جان کی، یہ محفل ہے ایمان کی، یہ محفل ہے جشن قرآن کی۔ تو جشن میں جشن کی نیت سے بیٹھتے ہیں۔ یہ محفل طرب ہے، یہ محفل چس رس ہے، یہ محفل 9 رس ہے، 9 رس۔ اس لیے اس پہ آنے والے آتے رہیں گے، جانے والے جاتے رہیں گے، اور آپ بھی دیکھنے کے لیے سیر اٹھاتے رہیں گے۔ آپ بھی بعض تو جن کی ڈیوٹی ہے انہیں کرنے دیں، ویسے آپ کو شوق ہو تو آنکھ یار دے باقی کم سرکار دے۔ تو کیونکہ میں نے جتنی جلدی میں آیا ہوں میں جلدی ہی نکلوں گا، کیونکہ جو پہلے آتا ہے وہ پہلے ہی جاتا ہے، یہی دنیا کا کھاتا ہے۔ لیکن اب آپ ذرا غور فرمائیں، مجھے بھی احساس ہو رہا ہے کرسیاں خالی ہیں، دعا کریں کہ یہ کرسیوں والے جلدی آیا کریں۔ ان پر غصہ تے آ رہا ہوں، ہائے ہائے سبحان اللہ۔ گویٹے عیسائی تھا، وہ کہتا ہے قرآن تو مجھے پڑھنا نہیں آتا، مگر میں قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں، میری روح میرے سینے میں ناچنے لگ جاتی۔ ایک کافر ہے، ایک عیسائی ہے،
جسے قرآن کی بات ٹھیک سمجھ میں بھی نہیں آئی ہے، قرآن نے کیا اندر آگ لگائی ہے، اس کو کہتے ہیں میری فغاں پہ آنسو بہائے غیروں نے، میری فغاں پہ آنسو بہائے غیروں نے، تیرا دل کوئی پتھر سا تھا پگھل نہ سکا، تیرا دل کوئی پتھر سا تھا پگھل نہ سکا، ہزار چارے نکالے تھے تیرے ملنے کو تو مل نہ سکا، کوئی چارہ چل نہ سکا۔ گرو نانک یہ کوئی مسجد کا امام تھا یا یہ کوئی شیخ الاسلام تھا؟ گرو نانک نہ شیخ الحدیث تھا، نہ کوئی ڈنگے کا پیر تھا، نہ یہ کوئی گجرات کا فقیر تھا۔ گرو نانک گرو تھا۔ اس سے کسی نے پوچھا گرو جی آپ نے یند پڑھی، پارسیوں کی کتاب، آپ نے وید پڑھے، آپ نے انجیل دیکھی، آپ نے تورات دیکھی، کسی کتاب نے دل میں موٹ ڈالی؟ گرو سکھوں کا گرو، اس نے سر جھکایا، جھرجھری لگی، آنکھ میں آنسو برسے، اس نے کہا یند پڑھی ایک بار، تورات پڑھی ایک بار، انجیل کا کر نہ سکا تکرار، وید سے من کو انکار، لیکن اس نے کہا ایک کتاب ہے، کتاب لاجواب ہے، اس کتاب کا کوئی الگ حساب ہے، ایک مرتبہ پڑھی تھی پھر پڑھتا ہی رہا۔ آپ سمجھ گئے ہیں، نام ڈنگا ہے بندے سیدھے۔ آپ سمجھے ہیں میں نے کیا کہا؟ کہہ رہا ہے کہ ایک کتاب ہے، الگ سے اس کا حساب ہے، آپ اپنا جواب ہے، اس کتاب کے منکر کا خانہ خراب ہے۔ وہ کہتا ہے عجیب کتاب ہے، میں گرو، میں خود کلام لکھتا ہوں، صاحب کلام، لیکن ایک مرتبہ اٹھائی، ایک مرتبہ اس کو میں نے آنکھوں کے سامنے سجایا، پھر ناغا نہیں آیا۔ اس کو کہتے آ کے بیٹھا تو نہ اٹھا تیری محفل سے، پھر کہیں اور تیرا چاہنے والا نہ گیا، صرف صرف ایک بار نظر بھر کے انہیں دیکھا تھا، صرف ایک بار نظر بھر کے انہیں دیکھا تھا، زندگی بھر میری آنکھوں کا اجالا نہ گیا۔ خاک ہو گئے سب گوہر صد رنگ نصیر، خاک ہو گئے سب گوہر صد رنگ نصیر، تم سے دامن پہ ایک اشک سنبھالا نہ گیا۔ کافر قرآن سنتے ہیں، سن کے سر دھنتے ہیں، گرو سکھ قرآن سنتے ہیں، موتی سمجھ کے چنتے ہیں۔ ایک پروفیسر تھا رام داس، رہتا تھا دلی کے پاس، دہلی یونیورسٹی کا پروفیسر تھا۔ اس سے کسی نے کہا رام داس جی آپ لینگویجز کے سپیشلسٹ ہو،
किस किस किताब में अट्रैक्शन देखी। उसने कहा हमारे वेद भी ठीक हैं, बाकी किताबें भी सुथरी हैं, पर उसने कहा कुरान की भाषा बड़ी सुंदर है। हाय हाय, कुरान की भाषा बड़ी सुंदर है। मतलब क्या है कि तेरी एक एक बोली तू कुर्बान करा सारे जुमल जहान दी बोली। ये सराकी में तर्जमा है। तेरी एक एक बोली तू कुर्बान करा सारे जुमल जहान दी बोली। मैं हर बोली ते कन लाया, पर तै वांग किसे दी न बोली। मैं हर बोली ते कन लाया, तै वांग किसे दी न बोली। यूसुफ मिस्री विक सकदा है, तेरी कौन आदेवे बोली। सुभान अल्लाह। कुरान कुरान है, ये मेरे अल्लाह की जुबान है। इसलिए हम हैं नादान, हम नहीं समझ सके कुरान। नादान भी हैं, अगर महसूस न हो थोड़े से बेकदरे भी हैं। लेकिन इस जामिया को देख के दिल को तस्कीन हुई। सोने सोने वो क्या होते हैं क्लास रूम। अल्लाह करे ऐसे ही ज़ौक़ से ये इदारे बने, ऐसे ज़ौक़ से ये प्यारे बने। ये पगड़ियाँ देख के भी मुझे चस आ गई है। उम्मूमन जो पगड़ियाँ आप बंधवाते हैं वो चाचे छल्लू से मंगवाते हैं। ये जो पगड़ियाँ हैं मज़ा तो आया ना। वो तुम्हारे डिंगे चिब्बे दूल्हों के सर पे वो पगड़ी जो 5000 दी ते जेड़ा मेरे कुरान के समंदर को पार करके आया है। वो तेरी FSC की 12 समरियों वाले को तो वो गौन पहना है, गवर्नर साहब आए, लेकिन सदके इनके कुरान अल्लाह का फरमान, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की जुबान। और कमाल ये है कोई किसी का मेहमान, कोई किसी का मेहमान। ये जितने हैं मेरी जान ये सारे रसूल रब के मेहमान। और शुक्र है आज आप हैं इनके मेहमान। ये भी है जश्न कुरान, है कि नहीं? खुश हो के बैठो कि आज आप जश्न कुरान में हैं, आज आप रब के मेहमान हैं, आज आप कुरान के मेहमान हैं। बाकी पता नहीं मजलिसें काम आए ना आए, वो झोलियां उठाएं, सिर झुकाएं, जश्न मनाएं, शुक्र फरमाएं कि आज रब ने बुलाया है तब तू उसके घर में आया है। पता नहीं तू किस चौधरी का जाया है, लेकिन शुक्र कर तू मसीत में। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मोड़ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने करम कमाया, आज हम सबको अपना। आपने हदीस सुनी है, हुजूर ने फरमाया 3 किले हैं मोमिन के लिए। 3 किले इसलिए होते हैं ताकि कोई दुश्मन हमला करे, बंदा अंदर जाए, फाटक बंद करे, महफूज। मेरे मदनी ने बोला मुसलमान तेरे लिए शैतान, कुफ्र, पलीदी, निजासत से अल्लाह ने 3 किले बनाए। हजूर बताए ना कौन से किले हैं? मदीने वाले ने कहा एक किले का नाम मस्जिद है। आप कहां बैठे हैं? आप आलमगीर के किले में नहीं, शाहजहां के किले में नहीं, जनरल आसिम के किले में नहीं, भाई शबाद के
قلعے میں نہیں، یہ قلعہ خدائی ہے، یہاں دھونی عاشقوں نے جمائی ہے، آج آواز قرآن کی آئی ہے، آج خوش فرشتوں کی خدائی ہے۔ پہلا قلعہ، الحمدللہ ہم کس قلعے میں؟ اللہ کی رحمت کا قلعہ، اور اس کا نام ہے مسیت۔ کوئی مولانا صاحب غصے نہ ہو جائیں، مسجد کو مسیت کہہ دیا۔ میں نے کہا مولانا صاحب تم کون سے لکھنؤ سے پڑھ کے آئے ہو؟ ہم پرانے لوگ ہیں، دیہاتی، ہم اس کو مسیت کہتے ہیں۔ تے جدوں تی کرے مسیت رہیے، الگ ساڑی پریت رہیے۔ جدوں دے پڑھے لکھے سکالا رہے نے نسین تو بغیر۔ سبحان اللہ۔ 3 قلعے ہیں مومن کے لیے، ایک کا نام ہے مسیت، دوسرے قلعے کا نام ہے ذکر، تیسرے قلعے کا نام ہے قرآن۔ کر تو ذرا دھیان، آج تینوں قلعے یکجا جن پہ کرم کرتا ہے خدا۔ آپ نے، میرے حفاظ، میرے علماء بیٹھے ہیں، آپ پیارے سارے سمجھتے ہیں یہ قرآن خود ذکر ہے۔ اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ۔ قرآن خود ذکر ہے، قرآن خود قلعہ ہے، مسجد خود قلعہ ہے۔ آج نور نہیں نور ہے، پھر نور ہے، مجلس نورن علی نور ہے، اندر بیٹھے ہیں کچھ نہ کچھ سرور ہے۔ کیوں جی؟ غور فرمائے، 3 قلعے، ہم تینوں قلعے آج کٹھے، الحمدللہ۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ جتنی دیر بھی بیٹھے ہیں یہ اس کا۔ مدینے والے نے بولا تھا، حضرت مولانا روم کا زمانہ، عجیب بات آ گئی، مولانا روم کا زمانہ، اور یہ جو ہوتا ہے نا مسئلہ زنانہ، سبحان اللہ۔ ایک علاؤ الدین کیقباد سلجوقی بادشاہ گزرا ہے، علاؤ الدین کیقباد، اس کا وزیر اعظم تھا، اس کا نام تھا معین الدین پروانہ۔ وزیر اعظم صاحب بیٹھے تھے اپنے محل میں، بیگم صاحبہ کے ساتھ اٹکیلیاں چل رہی تھیں، تو بیگم صاحبہ کو وہ بات کرتے کرتے بیگم صاحبہ کو پیشکش کر دی کہ آپ جو مانگیں سو پائیں، اگر ہم آپ کو عنایت نہ فرمائیں تو ہم آپ سے ہی جائیں۔ چنگا کم کیتے، آپ سمجھ گئے؟ وہ بیگم پڑھی لکھی تھی، اللہ کرے بیگمہ چوکسیاں پڑھی لکھیا نہیں ہوا۔ وہ بیگم نے جب سنا نا، اس نے پھٹ بسم اللہ پڑھ کے، اس نے کہا وزیر اعظم روز کون سا جوش میں آئے گا؟ اس نے کہا وزیر اعظم صاحب مجھے پوری کائنات کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ پوری کائنات ہو دے پیو دی سی، یہ تے سارے جرنل کرنل رل کے ٹیلنا والے کنال نہیں دے سکتے، تے پوری کائنات کون دے؟ اب بادشاہ نے جب سنا کہ بیگم نے پوری کائنات کی نعمت مانگ لی، سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا او ظالم کی بچی یہ تو نے کیا بول دیا؟ اس نے کہا تو نے جو کہا سلونی، تو پھر سلونی کا جواب تو پھر علی ہی دے سکتا، تیری کیا مجال؟ اب تیری بادشاہی کا امتحان یا اروار یا پار یا وچکار، دیکھتے ہیں تو کتنا بڑا چودھری راجہ سردار۔ اب بیچارے کی ساری وزارت بیکار، رنگ اڑنے لگے، کہنے لگا خدا کا واسطہ بیان بدل۔ اس نے کہا نہیں، ہماری بات ہے اٹل،
یہ آخری شکل ہے۔ اس نے کہا اگر میں نہ دوں، اس نے کہا پھر میں دوپٹہ اٹھاؤں گی اپنے بھائیوں کے گھر۔ تو نے خود جو کہا ہے، اب وزیر اعظم کے پاؤں سے زمین نکلی، اس عالم کا در کھڑکاوے، اس کا کھڑکاوے، ہر مفتی کے پاس جاوے، جوابے کی آوے کہ یا ساری کائنات کی نعمت دے یا بی بی گئی۔ اب پیار تھا بہت، اس نے کہا بی بی بھی رکھنی ہے، مسئلہ بھی حل کرنا ہے۔ چلتا چلتا بڑی پیشکشیں کی کہ کوئی آدھا ملک لے لے، کوئی 100 مربع لے لے، کوئی 1 کروڑ لے لے، مسئلہ حل کرے۔ مسئلہ حل ہونے میں نہ آیا۔ اس نے آخر وہ سوک کے مصیبت میں رخ کی طرح اس نے آ کے کنڈا حضرت مولانا جلال الدین رومی کا کھڑکا، جہاں ہر مفتی چپ ہو جاتا ہے وہاں پھر سنی صوفی کام آتا ہے۔ اب جو حضرت رومی کی خدمت میں آیا، رو رو کے قصہ سنایا، آگے رومی سن کے مسکرایا۔ انہیں آکھیا سی مردے پیا تے تسی ہس دے پیا۔ میں رول گیا، میں نے مفتیوں کو کہا 100 کروڑ لے لو، 100 مربع لے لو، وہ کہتے ہیں تیرا گھر اجڑے ہی اجڑے، آپ ہنستے ہیں میرے اجڑنے پہ۔ رومی نے کہا انی جی گل کنی انی جی گل تے بنائی بیٹھائیں شکل کر کو جا کل۔ انہیں آکھیا انی جی گل ہے، میرا گھر پہ اجڑتا ہے۔ انہیں آکھیا چھوٹی جی بات ہے۔ اس نے کہا مطلب؟ کہا ابھی حال کیے دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں نے وہ شام کے پرلے کنارے سے لے کے وہ عرب تک ہر عالم کا کنڈا کھڑکایا، جواب یہ آیا پر آپ کہتے ہیں ایسے۔ انہوں نے کہا فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے ایک عالم بڑا ہے، کوئی بیٹھا ہے کوئی کھڑا ہے، وہ تھوڑے ہیں جن کو نشہ پاک محمد کے عشق کا چڑھا۔ سارے پگڑیوں والے، سارے صاحبزادے تھے پیرزادے تھے اللہ میں، وہ نہیں ہوتے۔ کچھ کچھ ہوتے ہیں جو اندر کا فیض پاتے ہیں، دریا اور سمندر کی گہرائی میں جاتے ہیں، ان کے الگ کھاتے ہیں۔ اس نے کہا کرم فرمائیے، جلدی کرم فرمائیے۔ انہوں نے کہا بس رو نہیں، آنسو نہ بہا، نیڑے آ۔ ماشاءاللہ میرے آلے پاسے تکڑا ہے دوست، اللہ اکبر۔ نزدیک آیا، آپ نے فرمایا ابھی جا ابھی جا، وہ جو کونیا کے چوک میں ٹبا ہے اس کے ساتھ ایک دکان ہے، اس دکان پہ ملتی ہیں اچھی کتابیں، اور وہ جو دکان ہے اس پہ ملتا ہدیے کے ذریعے قرآن۔ ایک سونی جلد والا، سونے ورقوں والا، سونی لکھائی والا قرآن لے، اسے ریشمی غلاف چڑھا اور چڑھا، گفٹ بنا، تحفہ بنا، اور حیا والوں کی طرح، کیونکہ قرآن کو اٹھانے والے بھی بے حیا بھی ہوتے ہیں، اٹھایا تے چوکی دے اتے ننگئی ٹکایا، واہ حافظ جی تو انہوں شرم نہیں آیا۔ کچھ حیا والے ہوتے ہیں جو اس کو غلافوں میں سمٹاتے ہیں، جب اٹھاتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں، پھر چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں، پھر سر پہ لگاتے ہیں، پھر کھول کے رو کے فرماتے ہیں دونوں جہان کا تو بادشاہ ہے۔ پرانے جو بزرگ ہوتے تھے بیٹھے ہیں اب بھی، یہ بہت اللہ میں نہیں تھے، لیکن قرآن رکھتے تھے تو اونچی جگہ اٹھانا، پھر آنا، پھر منہ کعبے کی طرف فرمانا، رکھنا اونچا سرانا۔
پھر وضو کر کے بیٹھ جانا، پھر کہنا خیر رکھی رب دو جہانا، پھر ان قرآن نو کھولنا، پیار نال او دے نال بولنا، ساڈا بھی دھیان رکھیں ڈھولنا۔ تو سنتے خیر مذاق ہی سمجھ بیٹھے ہو، پر غور کرنا، قرآن کو پرانے لوگ تھے، ان پڑھ تھے، کھولتے تھے، قرآن سے بولتے تھے کہ کل قیامت والے دن جدوں کوئی کام نہ آوے سانو یاد رکھے۔ ہم اندھے سمجھتے ہیں قرآن چوپ ہے، قرآن تو بولتا ہے۔ قرآن کوئی کاغذ کے لفظ نہیں ہے مرے ہوئے، کتاب زندہ قرآن حکیم، یہ زندہ کتاب ہے۔ امام محمود بغدادی کہتے ہیں یہ جو ہے نا لفظ الف لام میم، مولانا عبدالغفار نے کہا اس کا ترجمہ ہی کوئی نہیں، فقیر نے کہا ہے، انہاں کیا ہے تے کینے ہے، انہوں نے کہا تجھ سے نہیں بولے گا، جو بولنے والا ہے اس سے قرآن کا لفظ آپ بولے گا۔ گنگوں کے ساتھ قرآن نہیں بولتا، یہ بولنے والوں سے بولتا ہے۔ خیر بادشاہ کو کہا کہ وزیر اعظم صاحب قرآن کو عام غلاف نہیں، ریشمی سونا پیارا غلاف لپیٹنا، اس کو پورا ہدیہ اور گفٹ بنانا، پھر سینے سے لگانا، پھر بیگم صاحبہ کے خاص روم میں جانا، اسے قریب پورے اعتماد سے بلانا، جب قریب آ جائے تو اسے بٹھا کے کرسی پہ کہنا لے ہون بول۔ کمر وچ ہوئے نا کچھ بال تے پھر ہی بول دا ہے، یہ کمری ٹیڑھی ہوئے تے انہیں کی تقریراں کرنی آن۔ کہا بٹھانا، بٹھا کے بیگم کو فرمانا کہ آنکھ اٹھا، وہ تیری طرف آنکھ اٹھائے گی، اسے کہنا ہاتھ نہیں جھولی پھیلا، وہ جھولی پھیلائے، اسے پورے اعتماد سے کہنا لینی ساری کائنات دیا نعمت۔ اردو میں اتنی طاقت نہیں نا، پنجابی چاسے لینی ساری کائنات دیا نعمتاں اساں رکھ دے پیاں تیری جھولی، وہی کچھ کیا، قرآن اٹھایا، سر پہ ٹکایا، نوکر قرآن کا بن کے وزیر اعظم آیا، اب پڑ گیا رحمت کا سایہ، اب جو بیگم ملکہ کے سامنے آیا، اٹھا قرآن چپ کر کے جھولی میں ٹکایا، کہا لے وصول کر، میں کل کائنات کی نعمتیں لایا، لکھ رکھ بیگم 14 طبق تھلے 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 تے اے نعمت بلے بلے بلے۔